کیا میں یہ درس دے رہا ہوں کہ مسلمان غریب ہو جائیں؟ جی نہیں، میں بالکل بھی یہ درس نہیں دیتا. مسلمان غریب ہی تو ہیں، اسی لیے تو مارے جا رہے ہیں، نہ صرف پیسوں میں بلکہ تمام تر معاملات میں غریب ہیں ہم، اسپیشلی سوچ میں غریب ہے. مگر بعض وقت پیسوں کی وجہ سے میں پیسوں پہ اکتفا کرتا ہوں. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ کام کیا کرنا ہے دنیا میں، تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنے پیسے چاہیے. یہ آپ تو سمجھ رہے ہیں میں نے پر آور ریٹ رکھا ہوا ہے 2.25 لاکھ. میں انڈیویجول سے نہیں لیتا بائی دا وے، یہ کمپنی سے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس سے کئی زیادہ لیتا ہوں اب تو، یہ بہت پرانی بات ہے. مگر جو بھی میں پیسے لیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اوور آل پہلے میں 20 سال نوکریاں کرتا رہا ہوں، اس دوران بھی میں نے اپنا ایک معاملہ جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے معاملات ہیں اس کا تو پردہ اللہ اور میرے بیچ میں ہی ہے. مگر پہلے مقصد کا تعین ہوتا ہے، بعد میں پیسوں کا تعین ہوتا ہے. آپ نے لاہور جانا ہے تو لاہور کی ٹکٹ کا پیسہ پتہ چل جائے گا کہ کتنے کی ٹکٹ آئے گی نا. ٹرین اسٹیشن میں جا کے ٹکٹ کی پرائس دیکھ کے نہیں آپ بتاتے کہ کدھر جانا ہے آپ نے. آپ پہلے بتاتے ہیں میں نے جانا کہاں ہے، تو پھر خود ہی بتا دیتا ہے ٹرین والا کہ اتنے کی ٹکٹ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سو بالکل اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے ایک مسلمان نے، کہ اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ ہاں اس نے کیا کام کرنے ہیں، تو پھر بیویاں بچے پالے وہ پھر تو اربوں اربوں روپے بھی کم ہے. پھر تو ہر چیز ہی چاہیے نا بچوں کے لیے. تو گاڑیاں بھی 100 چاہیے، بیویاں بھی تو ایٹ لیسٹ 100 ہی چاہیے ہمیں. بیویاں تو 4 ہی ملتی ہیں، تو باقی گرل فرینڈس خرچہ کرواتی ہیں. جس کو پیسے سے مقصد ہے اس کے لیے کیا حرام حلال، اس کی کیا لمٹ ہونی. جس کو یہ پتا ہے کہ کام کیا ہے تو کام خود بتائیں گے کہ کتنے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے، میں کیا ہر بندے سے اتنے پیسے لے رہا ہوں؟ بالکل بھی نہیں. کمپنی سے پیسے لے رہا ہوں. کیا میں نے کبھی دین کے لیے کسی سے 1 روپیہ بھی لیا ہے؟ آپ پوچھ کے دیکھ لیجیے. الحمدللہ کبھی بھی اللہ کے نام کے اوپر، اللہ کے کام کے اوپر کبھی میں نے کبھی بھی کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیا. یہ وہ والے پیسے ہیں جو کہ کسی کو کوئی فن سکھانے کے لیے، اسپیشلی اسکل سکھانے کے لیے ہم دیتے ہیں، جس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہوتا. ان ٹرمز آف ان وے کہ میں دین کا دائی بھی بنوں اور پیسے بھی لوں اس کے. آج تک تو نہیں لیا. اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، نہیں میری ایسی کوئی نیت ہے. جو دین کے لیے پیسے لیتے ہیں، دین کا کام سکھا کے، قرآن سکھا کے، وہ حرام نہیں کرتے. یہ یاد رکھیے گا، یہ پاکستانی فلسفہ ہے کہ قاری صاحب نے پیسے کیوں لے لیے، اس کو 500 روپے دو بس. ٹھیک ہے، اور او لیول کی جو ڈانس ٹیچر ہے اس کو 85,000 روپیہ دو، اور قاری صاحب کو 500 روپے دو. یہ پاکستانی فلسفہ ہے، یہ اسلامی فلسفہ نہیں ہے. اسلام کے لیے کوئی پیسے لیتا ہے اسلام سکھا کے، وہ حلال ہے پوری طریقے سے. میں حدیث سے ثابت بھی کر دوں. میں نہیں لیتا ہوں، میں کوئی لے رہا ہوں حرام نہیں کر رہا. کیا ہو گیا آپ کو؟ دوسری بات، میں نے ریٹ کیوں اتنا سیٹ کیا ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. جدھر میں نے جانا ہے ادھر کے ٹکٹ کافی مہنگے ہیں، اس لیے مجھے ریٹ بھی کافی مہنگا کرنا پڑ رہا ہے. میرے بہت کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ سپرد ہوئے میں ہم سب کو. تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں تو میرے تو جو تھنک ٹینکس ہیں، میرے کنسلٹنٹس جو ہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ بہت بہت کم پیسے لے رہے ہو کیونکہ یہ اور پیسے چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کبھی ایسٹیمیشن لگائیں کہ پروجیکٹس کیا کرنے ہوتے ہیں لائف میں. آپ نے کیا، آپ کی اپنی کیمسٹری تھی، ہر ایک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. کوئی بندہ مجاہد ہے تو کوئی دائی ہے، کوئی ٹیچر ہے، تو کوئی صرف اپنے گھروں کو ذمہ لینے کے لیے اکتفا کر بیٹھا ہے. تو جب آپ کو پتا ہوگا کہ کام کیا ہے تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ دام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں آپ نے بہت ہی اچھا کیا، آپ نے ڈائریکٹ سوال کیا. اسلام میں قولوا قولا سدیدا کا حکم ہے، یہ اشارے کنائیوں والا سسٹم نہیں اسلام میں. بالکل صحیح سوال کیا آپ نے. اللہ کرے کہ میرے یوتھ میں اتنی جرت آئے کہ روز مجھ سے اس طرح کے سوال ہر ایک سے کر سکیں کہ بھیا خود تو یہ بتاتے ہو تو کرتے کیسے ہو. ٹھیک ہے، سو اٹس این امیزنگ کوشچن، اٹس این امیزنگ شو آف کریج. ماشاء اللہ ایسے ہی رکھنا آپ استقامت. اللہ آپ کو استقامت دے. یہ والی جرت چھوڑنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو بندہ مائنڈ کرتا ہے نا وہ ہے طاغوت کا پجاری. ٹھیک ہے، جس کو اسلام کا پتا ہے اس کو پتا ہے سیدھے سوال کا جواب دینا. انہوں دنیا میں آئی اسی لیے ہم. ٹھیک ہے، آئی ڈو ناٹ ریمبر ہز نیم. گڈ کوشچن.